اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب تم نماز پڑھ چکو، نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ یعنی جب نماز جمعہ پوری ہو جائے تو اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور نعمت ہے۔ یقیناً مال کی محبت اچھی بات نہیں ہے۔ مال کی محبت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے مال کی وسعت ہونا سب سے ضروری ہے۔ مال کا ہونا یہ زندگی گزارنے کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ انسان کے پاس مال ہوگا تو زندگی اچھی گزرے گی۔ ظاہر ہے مال ہوگا تو زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کر پائیں گے۔ مال ہوگا تو اپنے اہل خانہ کی بال بچوں کی بہتر کفالت کر سکیں گے۔ مال ہوگا تو خود اپنے بال بچوں کو تنگ دستی، مفلسی اور بھیک وغیرہ مانگنے سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ مال ہوگا تو صدقات و خیرات اور زکوٰۃ نکال کے غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور مدارس کی خدمت کر سکیں گے۔ مال ہوگا تو پڑوسیوں کے حقوق ادا کر سکیں گے۔ یقیناً ظاہر ہے مال ہوگا تو اللہ کی رضا کے لیے مسجد یا مدرسہ کی تعمیر کر سکیں گے۔ مال ہوگا تو حج کر سکیں گے۔ مال ہوگا تو مدینہ منورہ کی حاضری بھی آسان ہو جائے گی۔ بقدر کفایت رزق حلال ہوگا تو اس کی برکت سے شیطانی چالوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرن، قریب ہے کہ فقر، غربت، تنگ دستی اور محتاجی آدمی کو کفر میں ڈال دے۔ ویسے احادیث کریمہ میں غربت کے بڑے فضائل موجود ہیں۔ غربت بری چیز نہیں ہے، بہت اچھی ہے، فائدہ مند ہے، لیکن غربت کے ساتھ شکر ہو۔ جب غربت کے ساتھ شکر کی جگہ شکوہ آتا ہے نا تو غربت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ پیٹ کی آگ بہت خطرناک آدم ہے، یہ انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ انسان کا سنبھلنا، ایمان پہ مضبوط رہنا، ایمان پہ استقامت کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ غربت، محتاجی اور تنگ دستی سے تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اعتراضات کرنے لگنے۔ بعض بدبخت خود کو کافر لکھ کے ممالک کے ویزے حاصل کرنے لگ جاتی ہیں۔ یعنی غربت کے ساتھ شکر نہیں ہے، شکوہ ہے۔ تو جب غربت کے ساتھ شکر ہو تب انسان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اس میں فضیلت بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ لیکن جب غربت کے ساتھ شکوہ آ جائے گا تو سمجھ لیجئے انسان شیطان کی چالوں میں آ گیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے نیک بزرگ بندے ہوئے تھے۔ آپ کا جب انتقال ہونے لگا نا تو آپ کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے اسے وصیت کی اور ایک تھیلی نکالی، اس تھیلی کے اندر دینار تھے۔ آپ نے اس شخص کو دینار پکڑا کے اور وصیت کی میرے مرنے کے بعد یہ نا راہ خدا میں خرچ کر دینا۔ وہ کہنے لگا حضور آپ نے تو ساری زندگی یہی کیا ہے، فرمایا کہ اپنے پاس مال نہ رکھو، اپنے پاس مال نہ رکھو، یہ مال تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اور آج جب آپ کے انتقال کا وقت آیا ہے تو آپ اپنی جیب سے یہ جناب دینار کی تھیلی نکال کے آپ نے کیا یہ مرنے کے بعد راہ خدا میں دے دینا۔ تو حضرت سفیان ثوری آپ نے فرمایا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ مال میں اپنے پاس اس لیے رکھتا تھا کہ شیطان کے وسوسے میں نہ آ جاؤں۔ شیطان مجھے وسوسہ دیتا تھا کہ جناب اگر تیرے پاس پیسے ہوتے تو خرچ کر لیتا۔ تو شیطان کے اس وسوسے کے جواب میں اسے تھیلی نکال کے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، یہ نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو میں شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے شیطان کے خلاف ڈال بنا کے یہ اپنے پاس تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ تو بقدر کفایت رزق حلال کمانا، حاصل کرنا جائز ہے۔ اپنے حالات، اپنی باطنی کیفیات، توکل کے درجے کے مطابق ضرورتاً مال جمع کرنا جائز ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ انسان حرص سے بچ جائے، حسد سے بچ جائے، لالچ سے بچ جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو اسے صحیح معنوں میں خرچ کریں۔ یہ ساری چیزوں کا سیکھنا تو اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا 4 شخصوں کے لیے ہے۔
4 اشخاص کے لیے دنیا ہے، یاد رکھیں 4 بندوں کے لیے دنیا ہے۔ پہلا شخص وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، پہلا وہ شخص ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا۔ اب وہ بندہ سچی نیت کے ساتھ کہتا ہے، علم سے مراد علم دین ہے، اب وہ بندہ سچی نیت کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس اب مال بھی ہوتا نا تو میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو اب اس شخص کو دونوں ثواب ملیں گے، یعنی غریب اور مالدار جو مال کے حقوق ادا کرتا ہے ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ مال خرچ کرنے کے سبب اس کی اچھی نیت ہے کہ علم دین تو ہے لیکن مال نہیں ہے، تو پہلا شخص یہ۔ دوسرا وہ جس کے پاس مال بھی ہے اور علم دین بھی ہے، وہ اپنے مال کو صحیح معنوں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور یہ بندہ افضل درجے والا ہے۔ تیسرا وہ بندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال تو دیا ہے لیکن علم دین نہیں دیا، اب وہ کیا کرے گا؟ غلط ملت طریقے سے خرچ کر دے گا، حلال حرام طریقے سے کمائے گا اور اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کن جگہوں میں خرچ کرتا ہے۔ نہ خود عالم ہے، نہ علماء کی مانتا ہے، نہ علماء کی صحبت میں بیٹھا ہے جس کی وجہ سے اس کے علم میں اضافہ ہو جائے، تو وہ اپنے مال کو حرام طریقے سے خرچ کر دے گا، غلط ملت طریقے سے، اور نہ ہی وہ مال کا حق ادا کر سکے گا، اور یہ خبیث ترین درجے میں ہے۔ چوتھا وہ بندہ جسے اللہ نے مال کے جیسے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، اور کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں مالدار کی جگہ اپنا مال خرچ کرتا۔ کیسے؟ جیسے فلاں مالدار شخص حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، خوب عیش کرتا ہے، تو اب اس کی نیت کیا ہے کہ جیسے وہ مالدار اپنا مال جہاں جہاں خرچ کرتا ہے میں بھی خرچ کروں گا۔ تو یہ بندہ اور دونوں جو پہلی تیسری میں تھا، یہ دونوں گناہ میں برابر ہوں گے۔ ہم امیر ہیں چاہے مالدار ہیں، غریب ہیں تنگ دست ہیں، ہر حال میں الحمدللہ علم دین سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے فائدے بہت ہیں، اگر علم دین نہ سیکھیں گے یہ مال آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا، اگر علم دین سیکھ لیں گے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی پیاری دعا لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مال دے نا تو مال عثمانی دے اور مال ابو جہلی سے بچا کے رکھے۔ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ دے، مال عثمانی دے کہ علم دین بھی ہے مال بھی ہے، تو اب انسان صحیح معنوں میں مال خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں۔ تو یہ تھا رزق کے بارے میں۔ تو رزق یہ کمانا جائز ہے اپنی اہل و عیال کے لیے لیکن حلال طریقے سے، اور اسے خرچ بھی کرنا ہے نا راہ خدا میں تو یہ بھی حلال طریقے سے خرچ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے 11واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 جس کا ترجمہ ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ حکم دے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو، آئندہ گناہوں سے توبہ کرو۔ تو جس نے اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی، اخلاص کے ساتھ رب کریم کا عبادت گزار بندہ بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کثیر رزق اور وسعت اور عیش عطا فرمائے گا، جس کی وجہ سے وہ امن اور راحت کی حالت میں زندگی گزارے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام 12واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 52، حضرت
ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو نصیحت کی، کیا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا می برسائے گا، موسلادھار بارش بھیجے گا۔ رب سے معافی مانگو، رب کیا کرے گا؟ موسلادھار بارش نازل کرے گا، شراٹے کا می بھیجے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے استغفار کریں، استغفار کی برکت سے اللہ پاک رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی فرمایا، استغفار کرو، اللہ قحط سالی دور کر دے گا، رزق میں وسعت کر دے گا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی فرمایا، استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی دور فرمائے گا، تمہیں رزق اور مال عطا فرمائے گا۔ تین گواہیاں کیا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا، ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفار۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا، حضور بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو جا کے استغفار کی کثرت کر۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا، حضور میری تنگ دستی ہے، تنگ دستی بہت ہے، غربت بہت ہے۔ آپ نے اسے بھی کہا کہ تو استغفار کی کثرت کر۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا زمین کی پیداوار بہت کم ہو گئی ہے۔ آپ نے اسے بھی کہا کہ تو استغفار کر۔ حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا بارش نہیں ہو رہی، آپ نے اسے بھی کہا استغفار کرو۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا تنگ دستی بہت ہے، دعا کر دیں، آپ نے اسے بھی کہا استغفار کرو۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا زمین کی پیداوار کاشت میں بہت کمی ہے، آپ نے اسے بھی کہہ دیا استغفار کرو۔ تینوں کے لیے ایک ہی جواب۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قرآن مجید کی آیات پڑھی جس کے پہلے جملے کچھ اس طرح ہے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کی کثرت کرو، استغفار کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دورہ خلافت میں ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بارش کے لیے دعا کے لیے لوگوں کو جمع کیا، میدان میں تشریف لائے، استغفار کرتے رہے، استغفار۔ اس کے علاوہ اللہ سے کچھ نہ مانگا، استغفار کی کثرت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ تو لوگ بولے، امیر المومنین ہم بارش کی دعا کے لیے آئے تھے، آپ نے تو دعا کی نہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آیت مبارکہ کے پہلے آیت مبارکہ تلاوت کی جس کے پہلے جملے اس طرح ہے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کی کثرت کرو۔ رزق میں برکت کا پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، تنگ دستی دور ہو جائے گی، محتاجی جناب دور، مفلسی سے نجات، استغفار کی برکت سے دل کا زنگ بھی دور ہو جائے گا، گناہ بھی مٹ جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے، اسے چاہیے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کا اضافہ کرے، استغفار کی عادت اپنائیے۔ استغفار کا معنی ہے جناب مغفرت کی دعا کرنا۔ استغفر اللہ پڑھتے رہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیے، یہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ پڑھیں یا یہ مکمل پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جن کے اندر اور بھی صیغے بیان کیے گئے ہیں. ویسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیے. نماز فجر کے بعد جناب 100 مرتبہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ کے نگاہیں جھکا کے اپنے گناہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے مولا میرے گناہ ہیں بڑے. اب انسان کو اپنے اندر کا پتہ ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے, نہیں تو رات کے پچھلے پہر اٹھے نوافل ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور استغفر اللہ کی کثرت کرے. والمستغفرین بالاسحار, رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے, وہاں اس وقت اٹھ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ کی کثرت کرو. تو رزق میں اضافے کا پہلا سبب جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ تھا استغفر اللہ. استغفار کی کثرت کرو, رزق میں برکت ہو جائے گی. اور بھی اس کے بہت فضائل ہیں, دل نرم ہو جائے گا, دل کے زنگ دور ہو جائیں گے. استغفار کی کثرت کریں, رزق کا پہلا سبب. بند کرتے